اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی حکایۃ عن قول موسیٰ علیہ السلام واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ ذمہ داران مرکز، معزز مہمانان گرامی، اساتذہ مرکز و معہد، عزیز طلباء، یہ بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہوتا ہے جب مدرسوں میں سالانہ انجمن کا انعقاد ہوتا ہے، بلکہ میں نے تو اپنے دور طالب علمی سے لے کر کے 27 سالہ تدریسی دور میں یہ محسوس کیا ہے کہ مدرسوں میں عید اگر ہوتی ہے تو طلبہ کی سالانہ انجمن کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ وہ حسین موقع ہوتا ہے جہاں طلبہ جوش و خروش اور فرحت و شادمانی سے مکمل طور پر بھرے ہوتے ہیں۔ بہت سے طلبہ اس موقع پر، سالانہ انجمن کے انعقاد کے موقع پر، ایسی نظمیں بھی پیش کرتے ہیں جس سے ان کے جذبات کی صحیح عکاسی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شاعر نے کہا تھا، آج محفل مجسم ہے مست و مگن، آج ہم سب کی ہے آخری انجمن۔ عزیز طلبہ، سخت کڑاکے کی سردی میں آپ کی یہ انجمن ممکن ہے، اس پر بھی کچھ سردی کا اثر ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو آپ نے مافی ضمیر کی ادائیگی کیا ہے، جو آپ نے تقریریں پیش کی ہیں، جو آپ نے نظمیں پیش کی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ انجمن میں اور کیا ہو سکتا ہے، میں نے بعض نشستوں میں شرکت کی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی بہترین انداز میں، بہترین لب و لہجے میں اور بہترین اسلوب میں جو انہوں نے اردو زبان، عربی زبان میں تقریریں کی ہیں، ان کو دل سے میری دعائیں ہیں۔ اللہ انہیں میدان خطابت کا عظیم شہسوار بنائے، ان سے دعوت اور تبلیغ کا بہترین انداز میں کام لے اور انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے شاد کام فرمائے۔ طلبہ عزیز، ہمارے سامنے معزز مہمانان تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تو نہیں آپ سے مخاطب رہ سکتا ہوں، البتہ اتنی بات ضرور کہوں گا کہ اگر درس کے اندر آپ نے مختلف فنون میں سبق پڑھا ہے، اس کو لیا ہے، اگر آپ نے کتاب اللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے، حدیث نبوی کا ترجمہ اور تشریح پڑھا ہے، اور اس طریقے سے عقیدہ پڑھا ہے، ایمانیات پڑھا ہے، آداب پڑھا ہے، ایمان و عمل پڑھا ہے، تو ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد دو چیزوں کی خاص طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو بذات خود اس پر عمل کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو مختلف فنون کی حیثیت سے ہم نے سیکھا ہے، جس کو ہم دین کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا جن سے دین کو ہم نے اخذ کیا ہے، اس تعلق سے تبلیغ دین بھی ہم پر فرض ہے، اور تبلیغ دین کے لیے، دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے دو مؤثر اور اہم ذرائع سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، ایک تو زبان ہے اور دوسری چیز قلم ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی اچھے اسلوب میں زبان کے ذریعہ سے اپنی قوم کو
وہ پیغام پہنچایا اور ان تک دین کی دعوت کو پہنچایا. اور یہ دعوت دین کا کام ابھی موقوف نہیں ہوا بلکہ یہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اس لیے کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور علم کو لے کر کے انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اس لیے ہر طالب علم کو میں نے اگر اسبوعی اور ہفتہ واری انجمن میں بتایا ہوگا تو آج ایک بار پھر آخری انجمن میں بھی بتا دیتا ہوں، باوجود کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہر طالب علم کی زبان شائستہ ہونا چاہیے، ہر طالب علم کی گفتار سلیقہ مند ہونی چاہیے، ہر طالب علم کو بولنے کے ادب آداب جاننا چاہیے، اور یہ ادب اور یہ طریقہ اور یہ سلیقہ انہی انجمنوں کے انعقاد سے اور انہی انجمنوں کو ہفتہ بھر جاری رکھنے کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے. قابل مبارکباد ہیں وہ طلبہ جنہوں نے سال بھر انجمن کو بڑے ہی اسلوب حکیمی کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ کہ طلبہ کو کس طرح سے مینیج کیا جائے، ان کو کس طرح سے عناوین دیے جائیں یا ان کے عناوین کس طرح سے لیے جائیں اور اس طریقے سے انجمن کو کس طریقے سے کامیاب بنایا جائے، انہوں نے کوششیں کی ہیں. اس طریقے سے کل ملا کر کے جو دعوت دین کا کام ہمیں انجام دینا ہے یہ آپ کم عمری سے اس کو سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آج آگے بھی سیکھیں گے. یہ انتہا نہیں ہے، یہ اختتام نہیں ہے، بلکہ ابھی تو یہ فنڈامنٹل ہے. ابھی آپ نے خطابت کے اسلوب کو پہچانا ہے، عملی مشق بھی ابھی آگے آپ کو کرنا باقی ہے. اس فن کی اہمیت کے تعلق سے میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت رب العالمین کی طرف سے جب انہیں فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی دعا فرمائی تھی جو دنیا کی تاریخ میں ایک بھائی کے لیے سب سے بہترین اور سب سے بڑا احسان ثابت ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اخی ہارون هو افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون یہ مجھ سے زیادہ صاف گو ہیں، ان کو بولنے کا اچھا طریقہ معلوم ہے، فصیح ہے، افصح ہے مجھ سے. فارسلہ معی، باری تعالی تو انہیں میرے ساتھ بھیج دے. رد ان یصدقنی، بحیثیت معاون، وہ میرے معاون ہوں گے اس کار دعوت میں، فرعون کے سامنے اپنی بات رکھنے میں. بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، طلبہ کے سامنے آیت آئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں کہ بعد مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور اس کا ایک سبب بھی بیان کیا ہے کہ ایک بار فرعون نے ان کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے آگ کا ایک انگارہ اور ایک کھجور یا اور کوئی چیز رکھا تو حضرت موسیٰ ابھی بچے تھے، کم سنی کی عمر میں تھے، ظاہر فرعون کے ہاں پل رہے تھے، انہوں نے انگارے کو اپنے منہ میں ڈال دیا تھا جس کی بنا پر زبان میں ان کے لکنت آ گئی. لیکن ناقدین نے یہ بتایا ہے کہ ایسا جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان، دراصل اس کی بنیاد اسرائیلیات پر موقوف ہے اور مرفوع طور پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات مسلم ہے کہ وہ تمام عیوب سے مبرہ تھے. ان کے اندر اگر کسی بھی قسم کا کوئی عیب ہوتا تو جن کو وہ دعوت پیش کر رہے تھے، جنہیں وہ تبلیغ کر رہے تھے، جنہیں وہ دین کی طرف بلا رہے تھے، وہ لوگ پہلے عیب لگا دیتے کہ آپ کے اندر تو یہ عیب آلریڈی موجود ہے، آپ ہم کو سکھانے کے لیے آئے ہو، آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور ہم کو بولنا سکھا رہے ہو. بہرحال تو اس بات کی نفی کی گئی ہے ناقدین نے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے. افصح کا صیغہ آیا ہے جو اس میں تفضیل یا فل التفضیل کا صیغہ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. ظاہر ہے اگر کوئی افصح ہے تو اس کو اس کا جو ہے ساتھ میں ہو جانا یہ کار دعوت کے لیے بہت زیادہ معین اور بہت زیادہ مفید ہوگا. عزیز طلبہ، میں اپنی انہی باتوں پر اختتام کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری یہ گزارش ہے کہ ہر طالب علم زیادہ سے زیادہ وہ پڑھے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ جب یہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر کے جائیں تو انہیں دین سکھائیں، انہیں تبلیغ ان تک دین کو پہنچائیں، انہیں جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کے احکام سے روشناس کرائیں. جب تک ایک طالب علم
مشق سخن جاری نہیں رکھے گا، وہ بولنا نہیں سیکھے گا، اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی نہیں سیکھے گا، وہ صحیح اسلوب اور صحیح طریقے سے کار دعوت کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انجمن کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مختلف مراحل سے طلبہ کی تشجیع، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ کل کا وہ دور بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں کم ہوا کرتی تھیں لیکن علماء بھی کم ہوتے تھے جو لوگوں کو بہترین ڈھنگ سے واعظ کہہ سکتے تھے، خطبات جمعہ سلیقے سے پیش کر سکتے تھے۔ جو لوگ تھے انہوں نے کام کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اس کام کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں، اور اس خطابت کی اہمیت، اس تقریر کرنے کے فن کی اہمیت اس وقت تک مسلم رہے گی جب تک خطبات جمعہ کا انعقاد ہوتا رہے گا، جب تک عیدین کی اہمیت رہے گی، جب تک خطیب کی ضرورت رہے گی، اور ہمیشہ اس امت کو ضرورت رہے گی، اس لیے کہ جلسے بند ہو جائیں، پروگرام بند ہو جائیں تو بھی خطبات جمعہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں انہی طلبہ میں سے خطیب کو بھی پیدا کرنا ہے، انہی طلبہ میں سے انشاء پرداز کو بھی پیدا کرنا ہے، انہی طلبہ میں سے مدرس کو بھی پیدا کرنا ہے، انہی طلبہ میں سے مفتی کو بھی پیدا کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ مدارس اپنی حیثیت کے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے فنون کی اہمیت کو سمجھ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں یہ جتنے بھی زمروں میں طلبہ نے مقابلہ کیا ہے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے سبھی زمرے کے اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کو میں اپنی فقیر جیب سے 100 روپیہ نقدن میں بطور تشجیع پیش کرتا ہوں۔ اس گزارش کے ساتھ کہ یہ معمولی سا ہدیہ یا معمولی سی تکریم یا معمولی سی حوصلہ افزائی آپ قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام میدان میں کامیاب کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم۔